نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ برادران ملت، آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے سید الشہداء، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، امام علی مقام جناب سیدنا حضرت مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کا بدترین انجام۔ جس نے بھی خاندان نبوت میں سے کسی عظیم فرزند پر ظلم بپا کیا، اس کا کس قدر خطرناک انجام ہوا۔ یاد رکھیے، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ عبد الملک کے زمانہ میں کوفہ پر مختار بن عبید ثقفی کو تسلط حاصل ہوا۔ اس نے کہا، میں امام حسین کے قاتلوں میں سے کسی ایک کو بھی دنیا کے اندر چلتے پھرتے نہیں رہنے دوں گا۔ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو مجھ پر اللہ اور اللہ کے رسول کی لعنت ہو۔ پھر اس نے لوگوں سے کہا، مجھے ہر اس شخص کا نام و پتہ بتاؤ جو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں کربلا کے اندر گیا تھا۔ لوگوں نے بتانا شروع کیا اور اس مختار ثقفی نے ایک ایک کو قتل کرنا اور سولی پر لٹکانا شروع کر دیا۔ ان بدبختوں میں سے ایک بدبخت جس کا نام ابن سعد ہے، مختار نے ایک دن کہا، اعلان کیا کہ میں کل ایک ایسے شخص کو قتل کروں گا کہ جس کے قتل پر تمام مومنین اور ملائکہ اور رب ذوالجلال کے مقربین خوش ہوں گے۔ حسیم بن اسود نخفی اس وقت مختار کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ عمر بن سعد کل مارا جائے گا، اس کو قتل کرا دیا جائے گا۔ مکان پر اس نے آ کر یہ بات اپنے بیٹے کو بتلائی اور کہا، تم رات کے وقت ابن سعد کے پاس پہنچ جاؤ اور انہیں اطلاع کر دو کہ صبح تمہیں قتل کرا دیا جائے گا، لہذا تم اپنی حفاظت کے لیے کوئی انتظام کرو، اپنی حفاظت کا کوئی بندوبست کرو۔ یہ اطلاع جا کر تم وہاں دے کر آؤ کہ مختار تمہیں کل قتل کرا دے گا۔ مگر مختار چونکہ اپنے خروج کے ابتدائی زمانہ کے اندر ابن سعد سے نہایت اخلاق اور نہایت باادب طریقے کے ساتھ پیش آتا تھا، اس لیے ابن سعد کہنے لگا اور مختار ثقفی کے متعلق یہ گفتگو کرنے لگا ابن سعد کہ وہ میرا بڑا دوست ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتا، وہ ہمیں قتل نہیں کروائے گا۔ دوسرے دن جب صبح ہوئی، مختار نے ابن سعد کو بلانے کے لیے ایک آدمی کو بھیجا۔ مختار ثقفی نے جب آدمی بھیجا، کیونکہ اس وقت یہ مسلط ہو چکا تھا، خلیفہ بن چکا تھا، بادشاہ بن چکا تھا،
اس نے اپنے بیٹے حفص کو بھیج دیا، ابن سعد نے اپنے بیٹے حفص کو بھیج دیا اور کہا مختار کو جا کر بتا دو کہ میرا باپ آج کل خلوت کے اندر ہے، باہر نہیں آتا۔ یہ ساری بات حفص نے ابن سعد کے بیٹے نے آ کر بتلائی۔ مختار نے کہا وارے، کل تک تم نواسہ رسول کے خون کے پیاسے تھے، نواسہ رسول کے خون کے متلاشی تھے، اور آج تم یہ کہتے ہو کہ میرا باپ خلوت کے اندر بیٹھ گیا ہے، میرا باپ باہر نہیں نکلتا، میرا باپ اندر بیٹھ کر عبادت کرتا رہتا ہے، میرا باپ دن کو نوافل پڑھتا ہے، رات کو قرآن پڑھتا ہے۔ یہ کون سی تمہاری عبادتیں ہیں، کون سی تمہاری قرآن کریم کی تلاوتیں ہیں، آج تمہیں خلوت کے اندر بیٹھنا یاد آ گیا؟ مختار ثقفی بڑا غصے کے اندر آیا، اس نے اور ایک وزیر کو بھیجا، اپنے مشیر کو بھیجا کہ جاؤ ابن سعد کو لے کر آؤ۔ جب ابن سعد کو وہ مشیر وزیر لے کر آئے، ابن سعد نے کہا میرے سامنے بعد میں لانا، اس کو سر عام یہاں پر قتل کر دو، اس کا سر تن سے جدا کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے فرزند رسول کا خون بہایا تھا، فرزندان رسول کے خون کا یہ متلاشی تھا، یہ پیاسا تھا، اسے عبرتناک سزا دو، اس کا سر تن سے جدا کر دو۔ اس ابن سعد بدبخت کا سر تن سے جدا کیا گیا، سر کو تن سے الگ کر دیا گیا۔ وہ سر ایک کپڑے کے اندر لپیٹ کر مختار ثقفی کے وزیر ابن سعد کے وہ سر کو کپڑے کے اندر لپیٹ کر مختار ثقفی کے پاس لائے۔ مختار ثقفی نے کپڑے کو ہٹایا کیونکہ سامنے پہلے سے ہی ابن سعد کا بیٹا حفص بیٹھا ہوا تھا۔ مختار ثقفی نے کپڑا ہٹا کر کہا اسے پہچانتے ہو، یہ کون ہے؟ کہنے لگا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو میرا باپ ہے۔ مختار ثقفی نے کہا تمہیں پتہ ہونا چاہیے اس تیرے باپ نے خون مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بے دریغ اس نے خون بہایا ہے، اور خاندان نبوت کو اس نے تکالیف دی ہیں، اذیتیں دی ہیں۔ جس نے بھی میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرزندان کا خون بہایا ہے، میں مختار ثقفی آج بھی اعلان کرتا ہوں، پہلے بھی اعلان کر چکا ہوں، میں ایک ایک کو چن چن کے ماروں گا، عبرتناک سزا دوں گا، عبرتناک سزا دے کے اسے سولی پہ لٹکاؤں گا۔ آگے سے حفص کہنے لگا میرے باپ ابن سعد کو تم نے قتل کر دیا ہے، لہذا میرے باپ کے قتل ہونے کے بعد دنیا کے اندر مجھے جینے کا کوئی مزہ نہیں آئے گا، مجھے کوئی راحت نہیں آئے گی، مجھے کوئی سکون نہیں آئے گا۔ لیکن اس کو کیا پتا تھا یہ جملہ اسے بھی عبرتناک سزا دلوائے گا۔ مختار ثقفی نے کہا اچھا اب تمہیں جینے کا مزہ نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، اگر تمہیں جینے کا مزہ نہیں آتا نا، جینے کا تمہارا دل نہیں کرتا، حکم دیا اس کا بھی ادھر ہی سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ باپ اور بیٹا ابن سعد کا بیٹا حفص، ان دونوں کے سر تن سے جدا کیے گئے اور سامنے رکھ دیا گیا، اور اس وقت مختار ثقفی نے اعلان کیا یہ باپ جو ہے، اس کا جو قتل کیا گیا ہے، اس کا جو سر تن سے جدا کیا گیا ہے، یہ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ ہے۔ یہ جو بیٹے کا سر تن سے جدا کیا گیا ہے، یہ مولا حسین کے بڑے بیٹے حضرت امام علی اکبر کے خون کا بدلہ ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا لوگوں، گواہ رہنا، یہ بدبخت، یہ یزید کی تنخواہوں پہ پلنے والے ان بدبختوں جیسے ہزاروں سر آ جائیں، مولا حسین کے نعلین پاک پر لگنے والی مٹی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ لیکن اتنا بتانا چاہتا ہوں، انہوں نے خاندان نبوت کا خون بہایا تھا اور مولا حسین کو اذیتیں دی تھی، اور مختار ثقفی پہلے بھی اعلان کر چکا ہے، اب بھی اعلان کرتا ہے،
قاتلان حسین میں سے ایک ایک کو چن چن کے قتل کیا جائے گا اور سولی پہ لٹکایا جائے گا۔ مختار سقفی نے کیا کیا؟ ان دونوں کا سر تن سے جدا کرنے کے بعد باہر چوک چوراہے شہراؤں کے اوپر ان کے سروں کو لٹکا دیا گیا اور کہا گیا اب کوئی نہیں بچے گا، کسی کی جان نہیں چھوٹے گی، جس نے بھی میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان میں سے کسی کو بھی کوئی تکلیف دی ہے تو ان بدبختوں کو اسی طرح واصل جہنم کر دیا گیا۔ اور اسی طرح خولی بن یزید، یہ وہ بدبخت انسان تھا جس نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو جسم اقدس سے جدا کیا تھا۔ مختار سقفی نے اپنے وزیر بھیجے، چند سپاہیوں کے ساتھ اس کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ ان لوگوں نے آ کر خولی کے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ جب اس بدبخت کو معلوم ہوا وہ ایک کوٹھڑی میں چھپ گیا اور بیوی سے کہہ دیا تم جا کر لا علمی کا اظہار کر دینا اور انہیں کہہ دینا کہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ اس کی بیوی جب باہر آئی اس سے پوچھا گیا اور اسے کہا گیا بتاؤ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ وہ خولی کی بیوی کہنے لگی میرے شوہر کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن وہ بیوی بڑی نیک عورت تھی، اس کے دل کے اندر خاندان نبوت کی بڑی محبت تھی۔ اس نے منہ سے تو کہا کہ مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن ہاتھ سے اشارہ کیا کہ وہ کوٹھڑی کے اوپر چھپا ہوا ہے، ادھر چلے جائیں، ادھر تمہیں مل جائے گا۔ اشارہ کیا، منہ سے نہ بولا۔ لیکن وہ مختار سقفی کے جب وزیر کوٹھڑی پر جاتے ہیں اسے پکڑ کر لاتے ہیں۔ مختار سقفی اس وقت سیر کے لیے نکلا ہوا تھا، گھر پر موجود نہیں تھا۔ ادھر راستے کے اندر ہی مختار سقفی نے کہا اس کے سر کو تن سے جدا کیا جائے۔ کیوں؟ یہ وہ بدبخت انسان ہے کہ جس نے مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر انور کو جسم اقدس سے جدا کیا تھا، حتیٰ کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا، اسے واصل جہنم کر دیا گیا۔ لیکن اب مختار سقفی نے کہا ایسے مجھے ٹھنڈ نہیں پہنچ رہی، ایک اور کام بھی کرو، اس کا سر تن سے تو جدا ہو گیا ہے لیکن اسے جلا دو، جب تک اس کی لاش جل کر راکھ نہیں ہو جاتی اس وقت تک اسے نہ چھوڑنا۔ مختار کھڑا رہا اور دیکھتا رہا اور اس بدبخت خولی بن یزید، اس بدبخت کا پہلے سر تن سے جدا کیا گیا، پھر اس بدبخت کو آگ کے اندر جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ یہ تھے قاتلان حسین، یہ تھے مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل، جن میں سے ایک کا نام ابن سعد بدبخت تھا اور دوسرا خولی بن یزید تھا۔ مختار سقفی نے انہیں عبرتناک سزا دی اور انہیں اس طرح واصل جہنم کیا۔